السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے اور دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ دوسرے حضرات بھی سیکھ سکیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے مفردات کے حروف پڑھے تھے جس میں ہم نے تفصیل سے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اس پہ آپ نے فائدہ حاصل کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ وہ نہ دیکھے ہوں تو وہ ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے ضرور دیکھ لیں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اس سے پہلے آپ اپنی انگلی کو حرکت دیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور لائک بھی کریں، جو ہمارے لیے ہمت کا کام کرتا ہے، تو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مفردات۔ کیا پڑھا تھا؟ مفردات کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے، یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، مرکب۔ کیا ہے؟ مرکب یعنی ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ کچھ شکلیں ہم لوگ آج دیکھ لیں گے، ملے ہوئے حروف کی شکلیں آپ کے سامنے ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ یہ دیکھیں الف کا شکل دیا ہوا ہے، کتنے شکل کے الف ہوتے ہیں؟ جو الف تو ایک ہوتا ہے لیکن شکل الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی جب وہ کٹتا ہے یا جب وہ ملتا ہے تو اس کے شکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ الف دیکھ رہے ہوں گے آپ، تو اس میں جب یہ ملے گا یہاں با ہو جائے گا، با الف زور با، یہ کٹ جائے گا یہاں، تو یہ بچے گا۔ تو اس لیے اس کے شکل بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں آگے حروف ملانے میں آسانی ہو اور پریشانی نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں آپ، الف کی پہلی شکل ہے، الف کی دوسری شکل ہے، الف کی تیسری شکل ہے۔ اسی طرح با کی پہلی شکل ہے، با کی دوسری شکل ہے، با کی تیسری شکل ہے۔ جیسے با کو اگر ہم کسی میں ملاتے ہیں تو یہ دیکھیں، اس کو اگر ہم ملائیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا، سیکنڈ ایسے، یہ دیکھیں یہ آپ کا یہاں چلا جائے گا، ہے نا۔ تو با کی دوسری شکل، با کی تیسری شکل، تا کی پہلی شکل، تا کی دوسری شکل، تا کی تیسری شکل، یہ تمام شکلیں ہو گئیں۔ اور یہ دیکھیں آپ، پورا اسی طرح دیا ہوا ہے نا۔ تو یہ تو آسان ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے بعد ہیں جو ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں مرکب حروف کی مشق ہے، وہ شکلیں تھیں، اب اسی کا مشق دیا گیا ہے، یعنی اس کا جو ہے سبق دیا گیا ہے، مشق کریں گے ہم لوگ اس کا۔ یہ دیکھیں یہ شکل دیا، الف کی پہلی شکل، الف کی دوسری شکل، الف کی تیسری شکل، لیکن اس کے آگے کچھ ڈیفرنٹ ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ملانا ہے حروف کو، الف با، یہ تو ملا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ با الف اس میں مل رہا ہے نا، با الف کیسے پڑھیں گے؟ با الف، الف میم، آپ یاد کریں میم کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف۔ الف کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی، الف کو جلدی، تو کیسے پڑھیں گے؟ الف میم، ایسے ہی نہ پڑھیں گے۔ یہ ہے میم الف، تو میم کو کھینچیں گے، میم الف، ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ آگے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ باقی دیکھ رہے ہوں گے آپ، پہلی شکل نہیں ہے بلکہ یہ دوسری شکل ہے۔ تو چونکہ مشق کرایا جا رہا ہے تو وہی چیز آپ کے سامنے ہے، باقی دوسری شکل، باقی تیسری شکل، تا کی دوسری شکل، تا کی تیسری شکل، سا کی دوسری شکل، سا کی تیسری شکل۔ یہ حروف آپ کے سامنے ملا کے دیا ہوا ہے، جیسے با با، با جیم، با تا را، اسے پڑھیں گے، تا تا، سا نون، ٹھیک ہے، لام سا، اس کو کھینچنا کتنا؟ 3 الف، اس کو 1 الف، تو دونوں کیسے پڑھیں گے؟ لام سا، ٹھیک ہے، با قاف، تا فا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سارے حروف کو سارے حروف پڑھے جائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پورا مشق دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اب مرکب حروف کے ہم نے مشق پڑھے تھے، اب اس یہاں مرکب حروف کے شروع، درمیان اور آخر، یعنی مرکب حروف کو شروع میں بھی ملایا گیا، بیچ میں بھی حروف ہے اور آخر میں بھی حروف ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں مرکب حروف ہے تو کچھ حروف شروع میں ہے، بیچ میں ہے، درمیان میں ہے اور یہ آخر میں ہے۔
تو حا قاف الف حروف کو نکالتے ہوئے پڑھنا ہے. با حا را جیسے نکلے گا با حا را ایک الف, یہاں سب ایک الف ہے, ایک الف با حا را. لیکن یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو کتنا کھینچیں گے تا با عین, یہ ایک الف یہ ایک الف, لیکن یہ 3 الف اور نکالنا بھی ہے تا با عین خا تا میم, اس ٹائپ کے پڑھے جائیں گے ہے نا. ثا میم را ثا میم را. جب ہم پریکٹس کریں گے بار بار پڑھیں گے مفردات کو اور ریویژن کریں گے تو ہمارے زبان پہ وہ بیٹھ جائیں گے. اور جب بیٹھ جائیں گے زبان پہ تو جیسے ہی میری انگلی وہاں جائے گی یا حروف کو ہم دیکھیں گے تو وہ حروف خود بخود نکل جائے گا. جیسے آدمی گاڑی چلاتا ہے شروع میں تو اس کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ بریک کہاں ہے, کلچ کہاں ہے, ساری چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہیں دھیان کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ. لیکن جب وہ عادت ہو جاتی ہے اس کی تو وہ بات بھی کرتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے, لیکن وہ صحیح کر لیتا ہے. اسی طرح ہم اگر حروف دیکھ لیں گے تو ہم کو نکالنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود بخود نکل جائے گا. اس لیے پریکٹس ضروری ہے, ریویژن ضروری ہے. بار بار ہم اسے پڑھیں گے وہ تبھی نکلے گا. تو یہ سارے وہی ہیں. اب تھوڑا سا آج اس سے ہٹ کر تھوڑا کچھ اس میں نیا پڑھ لیتے ہیں. حرکت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ حرکت کیا ہوتا ہے اور اس کا نام حرکت کیوں ہے اور یہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, حرکت کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر ہلنا, موو کرنا ہے نا, حرکت کرنا. تو اس کا حرکت اس لیے کہا گیا کیونکہ اسی کے وجہ سے حروف میں تبدیلی آتی ہے نا. اگر وہ ہا ہے تو اس کو ہی پڑھ دیں گے, ہو پڑھ دیں گے, اس سے تبدیلی آ گئی, اس لیے اس کو حرکت کہا جاتا ہے. وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں. ایک ہے زبر, دوسرا ہے زیر, تیسرا ہے پیش. پہلا کیا ہے؟ زبر, زیر اور پیش. پہلا کیا ہے؟ زبر, دوسرا زیر اور تیسرا پیش. یہ تیسرا کیا ہے؟ پیش ہے نا. یہ کیا ہے؟ زیر, یہ زبر ہے نا. زبر, زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت. کیا کہتے ہیں؟ حرکت. زبر, زیر اور پیش کو کیا کہیں گے؟ حرکت. اب یہ چیز بتائیے کہ یہ تو زبر, زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. اسی میں آپ کو بتا رہا ہے نمبر 2 پہ کہ جس حرف پر, حرف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے با, تا, سا, جیم, اسی طرح کتنے حروف؟ 29 حروف. یہ کیا ہو گئے؟ حرف. ایک ٹھو کو حرف, ایک ٹھو زائد حروف ہے نا, تو 29 حروف ہیں. تو بول رہا ہے جس حرف پر یعنی با, تا, سا, جیم ہے نا, کسی پر بھی زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک. یعنی اگر زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو تو پھر یہ حرف کیا بن جائے گا؟ متحرک. کیا بن جائے گا؟ یہ حرف متحرک بن جائے گا. جب یہ متحرک بن جائے گا تو اس کے بارے میں پھر آگے آپ کو بول رہا ہے کہ جب یہ متحرک بن جائے گا, جب یہ متحرک بن جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بہت ضروری اور اہم چیز ہے. اس میں غلطی ہوتی ہے ہماری. کیسے غلطی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں. جیسے دیکھیں آپ, یہ با ہو گیا نا, یہ زبر ہو گیا تو یہ متحرک بن گیا. یہ تا ہو گیا اور یہ پیش تو یہ متحرک ہو گیا. اسی طرح یہ جیم, اس کے نیچے زیر ہے مان لیں تو یہ متحرک ہو گیا. تو اسی کے بارے میں بول رہا ہے کہ متحرک حرف کو, یعنی یہ زبر والا حرف, زیر والا حرف یا پیش والا حرف کو جلدی پڑھیں. کیا پڑھیں؟ جلدی پڑھیں. اور آگے ذرا بھی نہ کھینچیں, ذرا بھی نہ کھینچیں. جیسے بس کی با, اگزامپل دیا ہے, بس کی با. بس کی با سے کیا مراد ہے؟ یہ بس کی با جو ہے نا, اس کو ہم باس نہیں پڑھیں گے بلکہ بس کی با کو جلدی پڑھیں گے. اسی طرح جب یہ با کے اوپر زبر ہوگا یا زیر ہوگی یا پیش ہوگا تو ہم اسے جلدی پڑھیں گے. جیسے
बा ज़बर बा, है ना। इसमें बस इतना सा होंठ खुलेगा, जैसे हम लोग बोलते थे ना बा, तो उसमें तो इतना खुलता था ना, लेकिन इसमें क्या होगा कि बस इतना ज़बर बा, बस थोड़ा सा, बा ज़बर बा। तो यही चीज़ आप इसमें गौर करेंगे, इसमें हो जाता है, लोग इसको खींच देते हैं, बा ज़बर बा ता ज़बर बा, और वही खिंचा जाता है वो चीज़, आ बा ता सा, ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, आ बा ता सा जा। जब ऐसे पढ़ने की आदत होगी और जब हम ऐसे पढ़ना सीख जाएंगे, तो फिर जब हरूफ को मिलाएंगे तो इसी निहज पे पढ़ेंगे, इसी मेथड पे पढ़ेंगे, इसी बेस पे पढ़ेंगे। और अगर हम शुरू से ही गलती करते जाएंगे तो गलती होती रहेगी, और हमारा हरूफ गलत जब होगा तो जब हरूफ मिलाएंगे तो उसमें भी गलती होगी। ये चीज़ हो गया मुतहर्रिक हरफ के बारे में। एक चीज़ आ रहा के बोल रहा है, एक चीज़ देखें, ये क्या हम पढ़ते हैं इसको, अलिफ, क्या पढ़ते हैं, अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन बोल रहा है कि अलिफ हमेशा हरकत और जज्म से, हरकत ज़बर ज़ेर पेश और जज्म बोलते हैं इसको, ठीक है, जज्म से खाली होता है। जैसे यूं खाली है आपके सामने, खाली, इसमें कुछ है ही नहीं, ना हरकत है ना जज्म है, खाली होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई, खाली होता है। लेकिन आगे कहता है कि हमज़ा कभी खाली नहीं होता, यानी जब ये हमज़ा बनेगा तो इस पर जज्म ज़बर होगा या ज़ेर होगी या पेश होगा, तो ये हमज़ा बन जाएगा या जज्म होगा। तो ये फिर अलिफ नहीं रहेगा, अलिफ पेश हो या अलिफ ज़ेरी या अलिफ ज़बरा नहीं, ये गलत हो जाएगा। बल्कि हम क्या बोलेंगे इसको, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेरी, हमज़ा पेश ओ, तो ये क्या हो जाएगा, हमज़ा कहलाएगा। तो हमज़ा और अलिफ में फ़र्क समझ में आ गया। एक तो ये हमज़ा होता है, ये तो अंडरस्टूड है पहले से कि ये शक्ल ही हमज़ा का है, लेकिन ये अलिफ है, इस पर हरकत होने की वजह से और जज्म होने की वजह से ये हमज़ा में बदल जाता है। लेकिन जब इस पे ये नहीं होगा, है ना, जब ये नहीं होगा आपके सामने, इस पर इसके ऊपर जब ये नहीं होगा, अगर ये सब नहीं होंगे, है ना, पेश नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अलिफ। और जब इसके ऊपर हरकत होंगे तो ये हमज़ा, ये चीज़। और ये जो हमज़ा है ये पहले से हमज़ा है, इसमें रहे चाहे और ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, रहेगा तो हमज़ा ज़बर आ, नहीं रहेगा तो हमज़ा, लेकिन इस पे फ़र्क इसको पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इन बातों से ये तो पढ़ना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये देखें, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये देखें, हमज़ा ज़बर आ, इसको बोलते हैं हिज्जे, क्या बोलते हैं, हिज्जे, इसको क्या बोलते हैं, हिज्जे। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ता बोलने में तो खींचेंगे क्योंकि वो एक अलिफ खींचा जाता है, लेकिन रवा में क्या करेंगे, ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, ये 3 अलिफ खींचाता है, लेकिन रवा में सब सेम, ये भी सेम होगा रवा में, क्योंकि इसके ऊपर हरकत, और हरकत में ज़बर है, और हम जानते हैं कि ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें, तो जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें, अ ब त सा, हिज्जे करेंगे, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, जल्दी भी पढ़ना और हरूफ निकालना भी है, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ये हो गया, अ ब त सा जा हा खा रा। ये जो हम स्पीड पढ़ते हैं ना हरूफ को, इसको क्या बोलते हैं, रवा, क्या बोलते हैं, रवा, क्या बोलते हैं, रवा बोलेंगे, अ ब त सा। और एक चीज़, इसमें इजरा भी होता है, क्या होता है, इजरा, इसको जैसे बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें, ये कायदा बताया जाता है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इजरा कहते हैं। तो हम लोग रवा भी पढ़ेंगे, हिज्जे भी पढ़ेंगे और इजरा भी पढ़ेंगे। इससे ये सारी चीज़ अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो हम कुरान इंशाअल्लाह ताला बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन पढ़ेंगे। तो आज के सबक में इतना ही रखते हैं, इंशाअल्लाह फिर आइंदा हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो लोग ऐसे देख के भागने लगते हैं, क्योंकि हम तो शॉर्ट वाले हो गए हैं, और यूट्यूब वाला भी समझ गया है कि लोगों को शॉर्ट पसंद है, इसलिए वो शॉर्ट ले आया। तो लिहाजा ये तो शॉर्ट में काम नहीं चलेगा,
لیکن لانگ سے تھوڑا شارٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، مگر آپ اگر شوق رکھتے ہیں تو آپ آدھا گھنٹہ کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ بیان سنتے ہیں تو اگر سننا ہے تو ہم لوگ آدھا گھنٹہ کا بھی بیان سن لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ ضرور پورا دیکھیں تاکہ فائدہ ہو اور ہم لوگ قرآن درست کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح اگر ہم پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور ہم لوگ قرآن صحیح کر پائیں گے. تو آج کے سبق میں اتنے ہی رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.